اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز سے بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ اس مہینے کو ماہ ربیع النور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم سب کے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی مہینے میں روئے زمین پر آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ آپ کی آمد کی وجہ سے اس مہینے میں 4 چاند لگ گیا، یعنی اس مہینے کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا، اس مہینے کو فضیلتیں حاصل ہو گئی، یہ مہینہ عظمت والا ہو گیا۔ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس مہینے کو نسبت حاصل ہو گئی، اور جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور بن کر روئے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے نور سے جو ہے سارا عالم جگمگانے لگا، یعنی جو ظلمت کے اندھیرے چاروں طرف چھائے ہوئے تھے، میرے آقا کے آنے کی وجہ سے وہ ظلمت کا اندھیرا جو ہے دور ہو گیا، ہر طرف جو ہے نور ہی نور ہو گیا، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ عجائب المخلوقات کے اندر ہے کہ حضرت امام زکریا بن محمد بن محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ آپ ماہ ربیع الاول شریف کے بارے میں بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، یعنی دنیا کے اندر جو ہم اور آپ کو بھلائیاں ملی، جو بھی چیزیں ہم اور آپ کو ملی ہیں، سب ماہ ربیع الاول شریف میں جب میرے آقا کی آمد ہوئی اس کے بعد ملی ہیں، میرے آقا کے صدقے میں سب بھلائیاں جو ہے سعادتیں ہم اور آپ کو ملی ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں اسی مہینے کی 12 تاریخ یعنی ماہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی میرے آقا جس تاریخ میں روئے زمین پر تشریف لائے وہ تاریخ جو ہے 12 ربیع الاول شریف کی ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو میرے آقا روئے زمین پر آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، یہ نیٹ کا زمانہ، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس زمانے میں جو ہے کچھ ایسے نالائق لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو آج اس بات پر جو ہے بحث کر رہے ہیں اور بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
منانے والوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول شریف کو نہیں ہوئی بلکہ کسی اور تاریخ میں ہوئی ہے، جو کہ میرے مسلمان بھائیوں جب ہم احادیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو احادیث کے اندر جو ہے واضح الفاظ میں یہ بات ملتی ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس البدایہ والنہایہ جو ہے اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جو ہے عام الفیل میں، عام الفیل کا مطلب ہوتا ہے جس سال میں فیل والا واقعہ پیش آیا تھا، جس سال میں فیل والا ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تھا اس کو جو ہے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عام الفیل میں سوموار کے روز 12ویں ربیع الاول کو ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے واضح بتایا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے سال جو تھا وہ عام الفیل کا سال تھا اور دن جو تھا سوموار تھا اور تاریخ جو تھی وہ 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ تھی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں یہ گواہی ہم اور آپ کو کہاں سے ملی؟ میرے آقا کے گھر سے ملی، میرے آقا کے گھر سے ملی، کیونکہ حضرت عباس جو ہے وہ میرے آقا کے چچا ہے اور حضرت عباس کے بیٹے جو ہے وہ حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ یہ گواہی دے رہے ہیں، یعنی میرے آقا کے گھر سے یہ گواہی دی جا رہی ہے، یہ اعلان کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے۔ تو اب ہم صحابی رسول کی بات مانے یا آج جو فتنہ گر ہیں ان کی بات مانے؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ہم صحابی رسول کی بات مانیں گے، ہم نبی کے چچا کی بات مانیں گے، ہم نبی کے چچا کے بیٹے کی بات مانیں گے اور اپنے اسلاف کی بات مانیں گے۔ ہمارے اسلاف نے جو عمل کیا ہے، یعنی میرے آقا کی آمد کی جو خوشیاں منائی ہے، ہمارے اسلاف نے وہ 12 ربیع الاول شریف ہی کو منائی، 12 ربیع الاول شریف ہی کو منائی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے جو خوشیاں منائی میرے آقا کی آمد کی وہ 12 تاریخ کو منائی، اور ہم اور آپ کو یہی حکم بھی دیا ہے کہ نبی کی آمد کی خوشی جو ہے وہ 12 ربیع الاول شریف کو منائی جائے۔ تو ہم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے 12 ربیع الاول شریف کو اسی لیے جو ہے جشن عید میلاد النبی، جلوس محمدی، سرکار کی آمد کی خوشی مناتے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیو، جامع الاثار کے اندر ہے کہ مشہور محدث حافظ محمد بن عبداللہ المعروف ابن ناصر الدین دمشقی علیہ الرحمہ آپ نقل فرماتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طلوع فجر یعنی صبح صادق کے وقت ہوئی، اور اسی کو محدثین نے جو ہے صحیح قرار دیا۔ آپ کی روایت سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے آقا صبح صادق کے وقت میں جو ہے روئے زمین پر تشریف لائے۔ آپ 12 ربیع الاول کی تاریخ میں صبح صادق کے وقت جو ہے روئے زمین پر تشریف لائے۔ اور سیرت حلبیہ خصائص الکبریٰ کے اندر ہے کہ
حضرت آمینہ جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کی پیدائش کے وقت، حضور کی پیدائش کے وقت میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ میرے آقا کی امی فرماتی ہیں کہ پیدائش کے وقت جو ہے میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں گاڑا گیا تھا اور دوسرا جو ہے مغرب میں گاڑا گیا تھا، اور تیسرا جو جھنڈا تھا وہ خانہ کعبہ کی چھت پر لہرا رہا تھا۔ یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان فرما رہی ہے کہ پیدائش کے وقت جو ہے ایسا معاملہ پیش آیا تھا کہ 3 جھنڈے جو ہے نصب کیے گئے تھے، گاڑے گئے تھے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ جھنڈا کس نے لگایا تھا؟ تو دوسری روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ یہ جھنڈا جو ہے اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ان جھنڈوں کو نصب کیا تھا، ان جھنڈوں کو نصب کیا تھا کہ ایک جھنڈا جو ہے مغرب میں لگایا تھا اور ایک جھنڈا جو ہے مشرق میں لگایا تھا، اور ایک جھنڈا جو ہے خانہ کعبہ پر حضرت جبریل علیہ السلام نے لگایا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی کی آمد کی خوشی میں جھنڈے لگانا جو ہے یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور طریقہ جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر لگا کر جھنڈے ہم اور آپ کو بتا دیا کہ جب بھی 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ آئے تم اپنے گھروں پر جو ہے جھنڈے لگاؤ، نبی کی آمد کی خوشی مناؤ، نبی کی آمد کی خوشی مناؤ۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، آؤ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رب کی نعمت کا چرچا کرنا چاہیے۔ چرچا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکر کرنا چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نعمت کا ذکر کرنا چاہیے، خوشی منانا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے، مگر قید یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ اے اہل ایمان، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، تم کو جب اللہ ملے تو تم اس نعمت کا جو ہے چرچا کرو، ذکر کرو، اظہار کرو۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، آپ خود فیصلہ کریں کہ دنیا کی اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ میرے آقا سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر کسی نعمت پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، مگر جب اپنے محبوب کو دیا گئے تو اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کائنات کی سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو میرے آقا کی ذات مبارکہ ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ جب تم کو اللہ کی نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو۔ تو جب میرے آقا ہم اور آپ کو ملے، یعنی جب 12 ربیع الاول شریف کو میرے آقا روئے زمین پر تشریف لائے تو ہم اور آپ کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ 12 ربیع الاول شریف کو جو ہے اس نعمت کا چرچا کریں، ذکر کریں، اظہار کریں، خوشی منائیں۔ اور ایسا کرنا آیت کریمہ پر عمل ہے، آیت کریمہ پر عمل ہے، اللہ کے حکم پر عمل ہے۔ اور جب اللہ کے حکم پر عمل کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ پر عمل کیا جاتا ہے تو ثواب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔
اس لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے 12 تاریخ کو نبی کی آمد کی خوشی منانی چاہیے، مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی ہے تو دنیا کی ہر چیز نے جو ہے میرے آقا کی آمد پر خوشی منائی، چاہے وہ پرند ہو، چاہے چرند ہو، چاہے ملائکہ ہو، سب نے جو ہے اپنے اپنے انداز میں جو ہے نبی کی آمد کی خوشی منائی ہے۔ ایک کے سوا جو ہے سب نے جو ہے نبی کی آمد کی خوشی منائی۔ صرف ایک ایسی ذات تھی جس نے جو ہے نبی کی آمد پر خوشی نہیں منائی۔ محدث جلیل امام سحیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر، پیدائش پر جو ہے ابلیس دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ جب میرے آقا کی آمد ہوئی ہے تو سب نے تو خوشیاں منائی، مگر ابلیس ایسا واحد تھا جو دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ اور الخصائص الکبریٰ کے اندر ہے کہ ابلیس 4 مرتبہ جو ہے چیخ چیخ کر رویا ہے۔ ابلیس 4 مرتبہ جو ہے چیخ چیخ کر رویا ہے۔ پہلی بات جب اس پر لعنت کی گئی، دوسری بار جو ہے جب اسے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، اور تیسری بار جب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور چوتھی بار جو ہے جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ تو 4 مرتبہ جو ہے ابلیس دھاڑے مار مار کر چیخ چیخ کر رویا ہے۔ ان 4 مرتبوں میں ایک بار جو ہے میرے آقا کی پیدائش بھی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی کی آمد کی خوشی اہل ایمان مناتے ہیں، اور انہی کو جو ہے نبی کی آمد کی خوشی ہوتی ہے، اور جو آج بھی ابلیس کی ذریت سے ہیں ان کو جلوس محمدی دیکھ کر آج بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یہ رشتہ جو ہے بہت پرانا ہے۔ تو وہی نسل جو ہے آج بھی چل رہی ہے، جب جلوس محمدی کا اہتمام ہوتا ہے تو وہ تکلیف میں چیخیں مارتے ہیں اور روتے بھی ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آخری بات سن لیں۔ اب جیسے قرآن و احادیث کے اندر نبی کی آمد پر خوشی منانے کا حکم تو موجود ہے، مگر اب ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے جشن عید میلاد النبی ہو یا جلوس محمدی ہو، اس کا رنگ جو ہے لوگ بدلتے چلے جا رہے، یعنی شریعت کا قانون جو تھا اس کو توڑ کر لوگ منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت کے اندر جو ہے خوشی منانے کا بھی قانون موجود ہے اور غم منانے کا بھی قانون موجود ہے۔ اور قانون شریعت پر جب ہم عمل کر کے خوشی منائیں گے یا غم کو شریعت کے دائرے میں منائیں گے تو ثواب کے حقدار ہوں گے، اور اگر ہم قانون شریعت کو توڑ کر خوشی منائیں گے یا غم منائیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ اس لیے جب بھی عید میلاد النبی منائی جائے، جب بھی نبی کی آمد کی خوشی منائی جائے تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منائی جائے۔ اب وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ جب بھی جلوس محمدی کا اہتمام کیا جائے یا کوئی پروگرام کیا جائے نبی کی آمد کی خوشی میں، تو کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، یا کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے کسی کا نقصان ہو، یا ایسی نعتیں نہ بجائی جائے
جو گانے کے طرز پر ہو، جو گانے کے طرز پر ہو، ایسی نعتیں جو ہے ہرگز نہ بجائی جائے۔ اور جیسے آج کل عام ہو چکا ہے ڈی جے کا استعمال، ساؤنڈ کا استعمال، زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ڈی جے ساؤنڈ کو نہ استعمال کیا جائے۔ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ایک لمٹ میں جو ہے استعمال کیا جائے اور اس کی آواز کو جو ہے محدود رکھا جائے، تاکہ اس کی آواز کی وجہ سے جو ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیونکہ ہم ایسے نبی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں کہ جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا، جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، جو سب کی مصیبتوں میں کام آنے والا ہے، جو سب کو سہارا دینے والا ہے۔ اس لیے اپنے نبی کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے تب جلوس محمدی یا جشن عید میلاد النبی یا اور کوئی پروگرام جو ہے کیا جائے۔ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ ہماری کتابوں کو نہیں پڑھتے، غیر مسلم ہماری کتابوں کو نہیں پڑھتے، وہ ہم کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کے نبی کی تعلیمات کیا ہے، ان کے نبی کی تعلیمات کیا ہے، ان کے قرآن کے اندر کیا ہے، ان کی احادیث کے اندر کیا ہے، وہ ہمارے عمل کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں۔ تو جب ہم خرافات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے اسلام کے اندر یہی ہے۔ اگر ہم نے اچھا مظاہرہ کیا، اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو گزارا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو لوگ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ جب ان کا عمل ایسا ہے تو ان کے بڑوں کا عمل کیسا ہوگا۔ اس لیے اسلام بہت اچھا دین ہے، بہت اچھا مذہب ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے اسلاف نے جو تبلیغ کی ہے وہ عمل سے بھی تبلیغ کی ہے، یعنی قولی بھی تبلیغ کی ہے اور فعلی بھی تبلیغ کی ہے۔ ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے عمل سے بھی تبلیغ کرے، اپنے کردار سے بھی عمل کرے، اور اپنے کردار سے بھی تبلیغ کرے اور اپنے قولی یعنی اپنی باتوں سے بھی جو ہے تبلیغ کرے، اور ایسی اپنی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جب ان کا عمل ایسا ہے تو ان کے آقا کا عمل کیسا ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیو، یہ چند باتیں جو ہے یاد رکھنے والی ہیں، اس کو ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا